الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ موت ہے۔ اچھا موت تو تحفہ ہے ہی، لیکن موت کا علم نہ ہونا کتنی بڑا مزہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہمارے پاس کتنی سال، پھر بھی ہم مطمئن۔ ہر بندے کو اگر میرا مالک بتا دے کہ باپ فلاں دن مرے گا، بیٹا فلاں دن مرے گا، بیوی فلاں دن مرے گی، بہن فلاں دن مرے گی، ایک ہی گھر میں سب کو پتہ چل جائے، کوئی مہینہ پہلے کھانا چھوڑ دے گا، کوئی مہینہ بعد میں چھوڑ دے گا، کوئی گھر ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، نہ کوئی شادی کے لیے نکلے، نہ کوئی کھانے کے لیے نکلے، نہ کوئی کام کے لیے نکلے، نہ مزدوری کے لیے نکلے، وہ کہ میرے تو وقت قریب آ گیا۔ میں ایک دفعہ بہاولپور میں تھا تو 5 ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر یہاں کے ڈیرہ غازی خان کے وہاں لگے ہوئے اب بھی زندہ ہے، وہ ایک بندے کو لے کے، اس کا نام تھا صابر، لے کے آئے، وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا بیعت ہے، اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تیرا دل بڑا بڑھ گیا ہے، اس کا فعل متاثر ہو گیا، حرکت کم ہو گئی، 8 دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی۔ اندازہ لگایا مشین کے، یہ ڈرا بیٹھا ہے موت سے۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا تجھے 8 دن کا پتہ چل گیا، مجھے 8 منٹ کا پتہ نہیں اپنی موت کا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بتاؤ، آپ کو پتہ ہے کہ رات نکلے گی نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جاؤ آرام سے رہو، جب موت آئے گی کوئی نہیں بچ سکتا۔ تسلی دی، چلا گیا۔ 10 سال ہونے والے ہیں، وہ زندہ بیٹھا ہے، میڈیکل سٹور لگا پڑا ہے، اور جو ڈاکٹر لائے تھے سوائے ایک ڈاکٹر کے 4 ڈاکٹر فوت ہو گئے، جو اس کو لے کے آئے تھے دعا کے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا موت کا وہ مر گئے، جن کو پتہ چل گیا وہ زندہ بیٹھا اسی حالت میں، کوئی آپریشن نہیں کیا۔ میڈیکل سٹور انہوں نے بنا کے دیا، پیسے بھی انہوں نے لگائے بھی بیچارہ مر نہ جائے، چلو اس کو تھوڑا سا کھیل لگا دے، دکان لگا دے۔ اللہ نے اس کا قسمت بنائی۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں بچ سکتا، حکیم نہیں بچ سکتا، کوئی نسخہ ہی نہیں ہے موت سے بچنے، کوئی دارو لقمان حکیم نہیں بنا سکتا موت سے بچنے کا۔ ہمیں ایک پتہ چلا کہ ایک حکیم بکرات یا سکرات میں سے، اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا زندگی کو لمبا کرنے کا، کہ اس نے بادام روغن لیا اور اس کو چھت سے اوپر کسی برتن میں رکھا، اور اس میں سے سوراخ نکالا چھوٹا تھا، اور نیچے بیٹھ گیا اس سوراخ کے نیچے خود، اور اپنے پاؤں جو ہیں بادام روغن کے تیل میں پوری کڑھائی بھری اس میں ڈال کے بیٹھ گیا، اور اوپر سے جو وہ روغن گرتا تھا اس کے تالو پہ گرتا تھا قطرہ، تو وہ اس طریقے سے بنا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کتنی گھنٹے بعد آدھا قطرہ یہاں لگتا تھا اوپر نیچے۔ وہ اس طریقے سے وہ کئی سال تک زندہ بیٹھا رہا بغیر کھائے، لیکن پھر بھی اس کا یہ حربہ ناکام ہو گیا۔ اب بھی سائنسدانوں نے امریکہ میں، یورپ میں تحقیق کی کہ کسی طرح اس روح کو روکے۔ روح تو امر ہے، اس کو کہاں روکا جا سکتا ہے؟ امر اللہ کا۔ انہوں نے روکنے کے لیے بکس بنایا، اس میں آکسیجن ڈالا، اور مختلف مشینوں کے ذریعے مرنے والے کی روح جب پتہ چلتا ہے قریب ہے اس کو جلدی سے بند کر دیا، اور مشینیں اسٹارٹ کر دی کہ دیکھیں اس کو 1 دن 2 دن 4 دن کتنی دن ہم زندہ، پھر آگے بڑھا دیں گے اس کو، استعداد کو۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ جب انہوں نے پیک کیا تو جب فرشتہ آیا روح بھی نکل گئی، بکسا بھی پھٹ گیا، اس کی میت بھی باہر آ پڑی، سب بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا ہر چیز کے پیچھے آپ دوڑیں گے، اس روح کے عمل میں دخل نہیں دیں گے۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے دنیا میں، کیونکہ یہ روح اوپر سے آئی ہے، اوپر ہی پلٹ کے جائے۔ 2 سانسوں کے بیچ میں تیری میری زندگی ہے، وہ سانس باہر آتا ہے اندر جائے، باہر والا باہر رک جائے ختم، اندر والا اندر، اس کے علاوہ ہے کیا ہمارے پاس؟ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری ہوتی ہے توبہ سے۔ ہم یہاں جڑ گئے ہیں، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے،
جلال الدین محمد اکبر صاحب ہم آتے تھے، بزرگ سے بڑے اللہ والے یہاں پہ، انتہائی نورانی چہرہ بھی تھا، میرے پیر بھائی بھی تھے، حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے، میں انہیں کی بیعت بھی ہوں اور شاگرد بھی ہوں، میں نے دورہ تفسیر پڑھا رہا اور بہت سے اکابرین کی یہ سامنے بھی قبریں، شروع سے میں آتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے قیامت تک، اللہ جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو روشن و منور فرمائے، اللہ اس شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ علماء کی سرپرستی ہے مبارکباد کے لائق کہ آپ کو عظیم الشان علماء کا سایہ ملا۔ میں ان گاؤں میں جاتا ہوں جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں مسئلے بتانے والے کوئی نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم دینے والے کوئی نہیں ہیں، یعنی نہانے تک کا پتہ نہیں ہے کہ نہانے کے فرائض کیا ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا، میں نے کہا، مجھے کسی نے کہا اس دلہے سے کلمہ تو سنے، میں نے کہا مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی، میں نے کہا کلمہ سناؤ، کہتا ہے یہ میرا دادا ساتھ ہے یہ سنائے گا، میں نے کہا وہ کیوں سنائے گا، نکاح تو تیرا ہے، کہتا ہے یہ سنائے گا، یعنی اس کو کلمہ نہیں آ رہا تھا مسلمان۔ آپ خوش نصیب ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس ادارے میں اتنی بچوں نے قرآن پاک پیش کر دی، یہ تو بہت بڑا ادارہ بھی نہیں ہے، یہ تو دل اتنی بڑا ہو گیا میرا، خوش ہوں۔ اللہ ان کو رنگ لگائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک آباد و شرف فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، میرے ساتھ دہرا دیجئے، کیونکہ میں مسلسل کراچی سے سفر کر کے آ رہا ہوں، میرے پاؤں میں بھی ورم ہوئی پڑی ہے۔ دعا کرے اللہ صحت بھی دے، اور مسکین کرسی کا اجتماع 18-19 مارچ کو ہے، پوری جماعت آتی ہے، ہمارے حضرت ذوالفقار احمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا، دعا بھی وہی کروائے، خاتوانی صاحب کا بھی بیان مغرب کے بعد ہوگا 18 کو۔ میں نے حضرت مولانا امان اللہ صاحب کو بھی دعوت دی ہے، اور بھی سب علماء کو دعوت ہے، آپ سب کو دعوت ہے، حضرات کو آپ کچھ لمحے مبارک لمحے ان اولیاء اللہ کی صبر۔ حضرت قاضی صاحب مشہور عبادی رحمۃ اللہ علیہ خطیب پاکستان تھے، میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سائیکل پہ ان کا بیان سننے گیا، یہ ایڈ پائنٹن سے گزر کے جلال پور سے آگے شجاع آباد کی طرف کسی گاؤں میں گیا، بہت لمبا سفر کیا، گرمیاں تھی، تو انہوں نے مکھن اور چھیبل ہوتی ہے نا جو کنووں میں ہری ہری، وہ مکس کر کے پاؤں کو لگائی ہوئی تھی، ٹھنڈک رہتی ہے، ہاتھ پاؤں میں لگی پڑی تھی، کہتے ہیں میں گیا تو سوئے ہوئے مجھے ایسے کہا آ میرا جانیہ، ان کی عادت تھی اسلام کرتے آ میرا جانیہ، تو والد صاحب نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں کم از کم 70 کلومیٹر یعنی میل ہوتے تھے، سائیکل چلا کے ایک بندہ بھی پیچھے بٹھا کے آیا ہوں، اور آپ کا اتنی دل کر رہا ہے کہ مجھے لیٹے لیٹے جانی ہے، ہاتھ تو ملاتے اٹھ کے، تو والد صاحب نے سائیکل موڑا، کہتے میں واپس جاتا ہوں، میں بیان بھی نہیں سنتا، تو پیچھے بھاگ پڑے ننگے پاؤں، آ کے میرے والد صاحب کو پکڑا، پکڑنے کے بعد یہاں دانت کاٹا، کہتے ہیں والد صاحب نے چھوڑے، کہتے تب چھوڑوں گا جب مسکین پور کے اجتماع کا وعدہ کر کہ مجھے بلانا، کہتے میں نے دعوت دے دی، آئے تو فرمایا میں نے ان کی بہت ناظرین بستر بچھایا ہوا تھا، فرمایا جب میں دیکھنے گیا تو جوتیوں میں چادر بچھا کے بیٹھے، میں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے میں نے بستر بچھایا، فرماتے ہیں ایسے مجھے دیکھا، فرمایا شاہ جی اگر رات ٹھہرنے دینے ہیں نا، میں پوری رات ان اللہ والوں کی جوتیوں میں گزارنا چاہتا ہوں، بستر پہ تو میں ساری زندگی سویا ہوں، لیکن آج مجھے یہ لطف اٹھانے دو میں ان کے جوتیوں میں سونا چاہتا ہوں، پوری رات جوتیوں میں گزاری۔ خطیب پاکستان میرے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ بکر کی طرف سے کروڑ لال حسین میں، تو وہاں پہ فقیر سوئے پڑے تھے مسجد میں، ہمارے حضرت جو تھے ان کی جوتیاں صاف کر کر کے فقیروں کی جوتیوں کی مٹی اپنے منہ پہ لگا رکھی ہے، شیخ مرشد مولانا لطف اللہ شاہ صاحب نے مجھے بتایا ڈیرے گا، کہتے ہیں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا تو ہماری جوتیوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، انوارات تجلیات، میں بھاگ کے آیا اور اس مٹی کو اٹھا کے میں نے اپنے چہرے پہ، ایسے ذاکرین کی جماعت، یہ ملتے کہاں ہیں ایسے ہلکے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ آپ کو اتنی بڑا عظیم الشان یہ اجتماع سال میں مل رہا ہے. اللہ اس کو جاری رکھے. ابھی ان قریب اور بھی پروگرام ہونے والا ہے یہاں پہ بڑا. اور ہمارے سربرست حضرت مولانا امیر مرکزیہ تحفظ ختم نبوت ہمارے حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ابھی اشتہار لے 1960 سے مسکین پر شریف میں آ رہے ہیں. ہم نے تو جوانی دیکھی ہے. بارہ میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں, آپ پڑھتے جائیں. جو حضرات بیعت ہونا چاہیں ارادہ فرما لیں, جو بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے. اور جن نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی. اور اس کا کمال ختمہ ایمان پہ ہوگا. یہ میں نے نہیں کہا ہوا, جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ